السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم پارہ 29 یعنی کہ پارہ 29 تبارک الذی میں ہیں۔ سورۃ المرسلات چل رہی ہے ہماری، اور سورہ مرسلات پارہ 29 کی سب سے آخری سورت ہے۔ آیت نمبر 35 تک کل ہم نے پڑھا، یعنی کہ آیت نمبر 35 تک پڑھا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 34 سے۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یؤذن لہم۔ سب سے پہلے ولا الف مدہ، لیکن واو کی مقدار کو لمبا نہیں کرنا۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ واو زبر وا، بس اتنا سا۔ بعض دفعہ اس کو لوگ، آپ نے تختی دیکھی ہوگی، تختی نمبر 3 ہے غالباً سپارے میں، تو اس کو پڑھا جاتا ہے، تختی نمبر 4 ہے، حمزہ زبر ا، حمزہ زے ای، حمزہ پیش او۔ ٹھیک طریقہ یہ ہے پڑھنے کا، لیکن عموماً جلدی میں بچے پڑھ لیتے ہیں، اور استاد جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی غلطی نہیں نکال پاتے زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے، تو وہ ان کی غلطی پختہ ہو جاتی ہے۔ کیا غلطی ہوتی ہے؟ وہ پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زے ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو ہم اساتذہ اکرام کو توفیق اللہ پاک دے کہ ہم اس غلطی پہ دھیان دیں۔ اگر یہ غلطی رہ گئی تو یہ پھر قرآن مجید میں بھی چلے گی، پھر وہی لوگ پڑھتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھی پڑھا ولا، تو پھر ایسی غلطی کی جاتی ہے ولا، ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ ولا یؤذن لہم، الف مدہ ہے، اور یؤذن، اچھا یہ واؤ کے اوپر آپ کو جو حمزہ نظر آ رہا ہے یہ ہی پڑھا جائے گا، واؤ نہیں پڑھا جائے گا۔ واؤ تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر حمزہ نہ ہوتا۔ حمزہ آنے کے ساتھ جو حرکت حمزہ کے اوپر ہے وہ پڑھی جائے گی، چھوٹا سا جھٹکا پیدا ہوگا۔ وَلَا يُؤْذَنُ، نون پشنو، ٹھیک ہے؟ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر یہاں پہ غلطی کی لاہم، تو اس کا میننگ بالکل الٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کا میننگ بالکل الٹ ہو جائے گا۔ اس کو لاہم نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لہم فیعتذرون۔ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں فیعتذرون، پھر وہ تو الف بن جاتا ہے، الف یا حمزہ بن جاتا ہے، تو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے فیعتذرون۔ را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّل، کیسے؟ وَيْلٌ، سب سے پہلے تو یہاں پہ واو لین ہے، یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لین ہوا۔ پھر یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ادغام بالغنہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں حروف میں سے کوئی سا ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ غنہ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہے تنوین اور یہ ہے یا، یعنی تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ بن گیا ادغام بالغنہ۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، اچھا جی، جیسے یہ بالغنہ ہے یہ بلا غنہ ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یومئذ للمکذبین۔ یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، تو اس کو رکتے ہیں بعض لوگ کیسے؟ یومئذ للمکذبین، یہ غلط ہے، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ یومئذ للمکذبین، ٹھیک ہے؟ ھذا یوم الفصل، ہا کھڑی زبر ہا، اتنی لمبی اس کی مقدار ہوگی۔ زال زبر الف زا، الف مدہ اور کھڑی زبر ان دونوں کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ یا مدہ اور کھڑی زیر ان دونوں کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔ واو مدہ اور الٹا پیش ان کی ادائیگی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے واو لین، واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یوم الفصل، سواد کے اوپر ساکن، تو یہ یاد رکھنا، آپ نے اس کو فصل نہیں پڑھنا یا فصل نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے فصل، کیونکہ سواد بھی ساکن اور پھر لام بھی ساکن، اس لیے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یوم الفصل۔
جمعناکم والاولین. جمعناکم، عین کی آواز کا دھیان رکھنا ہے، ایسا نہ ہو آپ عین کو حمزہ بنا دیں یا الف بنا دیں. اگر اس کو ہم الف بنائیں گے تو ہم پڑھیں گے جمعنا، لمبا بھی کر دیا، غلط کر دیا. اور اگر اس کو حمزہ بنائیں گے تو ہم پڑھیں گے جمعنا، یہ بھی غلط ہے. اس کو پڑھیں گے جمعناکم. کوشش کیا کریں ساتھ ساتھ بولا کریں، آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کریں، میرے ساتھ ساتھ پڑھا کریں، دیکھا کریں کہ آپ کے پڑھنے میں کیا کمی ہے. ٹھیک ہے، جمعناکم، نون کھڑی زبر نا، دھیان رکھیے گا. والاولین، یہ آگے ہمارے پاس یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ کیا ہے، یا مدہ. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. فَإِن كَانَ، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے آیا ہوا ہے. پھر سے آج اخفا کا قاعدہ دہرائی کر لیں، آپ سیکھ لیں، ہو سکے تو لکھ لیں. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اب نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن ہو. نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یہ نون تنوین ہے، یہ نون تنوین ہے. ٹھیک ہے، یہ نون تنوین ہے، یہ نون تنوین ہے، اسے نون تنوین کہتے ہیں. یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو، اس کا نام تو تنوین ہوتا ہے، لیکن قاعدے کے استعمال میں یا قاعدوں کو سمجھاتے ہوئے اس کو نون تنوین تب کہا جاتا ہے کہ نون کی آواز ہی تو ختم ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ نون کی آواز ختم ہو گئی، وہی لوئیں، تنوین میں بھی یہی کام ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی نون کی آواز کیسے ختم ہو گئی؟ فَإِن، یعنی ہم نے چھپا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ تنوین کی مثال ہے، یہ نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے اور یہ تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے، یعنی کہ کیدون، فکیدون. حروف اخفا ایک دفعہ پھر سے سن لیں. ماشاءاللہ کافی سارے جو بچے شروع سے میرے ساتھ چلے آ رہے ہیں وہ نون ساکن اور نون تنوین اور قواعد اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن پھر بھی حروف اخفا آپ پھر سے سن لیں، نئے جو لوگ ہیں. حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم. ٹھیک ہے، آگے کیا آ گیا؟ دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. باقی جو حروف ہم نے اس میں سے نکال دیے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی قاعدے میں استعمال ہو رہا ہے. جیسے کہ با استعمال ہو رہا ہے حروف اقلاب میں، حرف اقلاب میں. جیسے کہ حروف ہلکی ہیں وہ نکل جاتے ہیں اظہار میں. جیسا کہ ادغام کے قواعد میں نکل جاتے ہیں یرملون، یا، را، لام، میم، واو، نون. ٹھیک ہے، حروف اخفا آپ لکھ لیں اپنے پاس. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ. اچھا جی، نون کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، میم کے اوپر شاد آ جائے تو بھی غنہ ہوتا ہے. تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ ان المتقین. جی قاف ہے موٹا اور یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. اسے کھینچ کے پڑھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاف کو پر بھی پڑھیں گے. ان المتقین فی، پھر سے یا مدہ، یا ساکن سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. ظلال وعیون، یہ کیا ہے؟ ادغام بالغنہ ہے. تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے، جب تنوین کے بعد واو آ جائے یا نون آ جائے یا میم آ جائے یا آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. وعیون، اسے کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. وفواکہ مما یشتہون. وفواکہ، اس کو ادائیگی میں دھیان رکھیے گا. ہا جو ہے چھاتی سے نکلے گا. مما، نون کی شد اور میم کی شد ضرور غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. غنہ کیے بغیر آگے چلے جانا بہترین نہیں ہے. یشتہون، واو مدہ. کلوا واشربوا،
سب سے پہلے یہ بھی واو مدہ اور یہ بھی واو مدہ. واو مدہ کیا ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہونا. یہ واو ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس واو کو بھی کھینچ کے، اس لام کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے اور اس با کو بھی واو کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ کلو واشربو. را کو کیوں پر پڑھا ہم نے؟ کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہنیئا بما. یہاں پہ ہمارے پاس اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. یہ سب سے آسان قاعدہ ہے. اس میں صرف ایک حرف کا دھیان رکھا جاتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. صرف ایک حرف با اس کے ساتھ لگتا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آیا تو اس نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میم ہے. جب اس نون ساکن اور تنوین کو جب میم میں بدلتے ہیں تو اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب موٹے قاف کے ساتھ. اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہنیئا بما. یہاں پہ ہونا بھی کیا جاتا ہے اور میم پڑھا بھی جاتا ہے. صرف لکھنے میں نہیں آتا ہے، اس کو پڑھتے بھی ہیں. کنتم تعملون. یہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے اور تعملون. آئین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے. اگر کوئی اس کو تعملون پڑھے گا اس نے تو الف مدہ بنا دیا. اگر کوئی تعملون پڑھے گا تو اس نے حمزہ بنا دیا. آئین پڑھنے کے لیے ضروری ہے آپ اس کو اپنے حلق سے درست طریقے سے نکالیں. کیسے؟ تعملون. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ. یہ آیت نمبر میرے خیال سے 42 ہے، 42. تو یہ 5 آیات ہیں، ان کی اچھی سی تیاری کرنی ہے آپ نے، پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ دہرانا ہے. اللہ پاک ہمارے حافظے میں ترقی فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.